بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و عافیت سے گزر گیا اور اب ہم اپنی زندگی کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مجاہدے کا مہینہ، کوشش اور فکر کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اس میں کوشش کی، اس میں محنت کی۔ اب واپس ہم جب اپنی زندگی کی طرف جائیں تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وہ مقاصد اور وہ اصول اور ضابطے جو ہم نے رمضان المبارک میں اپنائے تھے، اس کا اثر ہماری باقی زندگی پہ رہے۔ یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے اور قرآن کریم کی اکثر آیات سے یہ بات جو ہے یہ واضح ہے کہ اگر ہم اپنی عبادات میں استقلال لائیں، یعنی اس کو مستقل مزاجی سے کریں، اور ہم اپنی عبادات کے اندر خشوع اور خضوع کو داخل کریں، تو پھر ہمیں ان عبادات کے برکات صحیح معنوں میں نصیب ہوتے ہیں۔ رمضان کا اور روزے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ متقی بنا دے۔ تقوی کا ایک حصول یہ رمضان کا مقصد تھا۔ ہم نے کتنا تقوی حاصل کیا، یہ احتساب ہم سب کے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں اور ہم اپنا خود بیٹھ کے یہ حساب لگائیں کہ ہم نے کتنا تقوی اس رمضان کے مہینے میں حاصل کیا۔ اور اس کے بعد آگے ہم جب چلتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس تقوی کو اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے کردار اور اپنے معاملات کی وجہ سے ہم اس کو لوز تو نہیں کر رہے، ہم اس کو چھوڑتے تو نہیں جا رہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اب اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ رمضان کے بعد جب انسان اپنی زندگی کے اندر آگے چلے تو اس کو چاہیے کہ ہر مہینے میں 1 یا 2 روزے لازمی رکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ایام 20 کے روزے ہر مہینے رکھا کرتے تھے، جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ، چاند کے مطابق 13، 14، 15 تاریخ ہر مہینے کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ نفلی روزے ہیں اور اکثر علماء اس کی پابندی کرتے ہیں، اور لوگ بھی بہت سے مسلمان اکثر سارا سال اس کی پابندی کرتے ہیں کہ مہینے میں کم سے کم 3 روزے ایام 20 کے، 3 نہ ہوں تو اگر ہر ہفتے 1 روزہ رکھ لیا جائے پیر کا یا جمعرات کا، یا ہر ہفتے 2 روزے رکھ لیے جائیں پیر یا جمعرات کے، تو کم از کم انسان کو سارا سال ایک پریکٹس رہتی ہے، اور یہ عبادت انسان کو یاد دہانی کراتی ہے ان چیزوں کی کہ جو رمضان کے مہینے میں گزری ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ معمولات ہیں، کچھ اعمال تھے، کچھ دعائیں تھیں، کچھ سلسلے تھے کہ جو میں نے رمضان المبارک کی نشستوں میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ رمضان المبارک میں انسان کو یہ کچھ کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ یقینی بات ہے کہ رمضان میں انسان کو ذرا سا اپنے معاملات میں، اپنے دیگر حالات میں کچھ تھوڑا سا وقت نکل آتا ہے، لیکن رمضان کے بعد یہ ممکن نہیں ہوتا۔ پہلی چیز تو یہ کہ 20 رکعت تراویح جو آپ نے سارا سال نہیں پڑھتا، انسان رمضان کے مہینے پہ پڑھتا ہے، اب رمضان کے فوراً بعد انسان اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو 20 رکعت تراویح اگر جاری نہیں رہتی تو 8 رکعت تہجد کے لازمی انسان کی زندگی کا جز بننا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم کی سماعت جو ہم تراویح میں کیا کرتے تھے، یا قرآن کریم کی تلاوت جو ہم انفرادی طور پہ کرتے تھے، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں قرآن کریم، ان رمضان کے مہینے کے بعد اپنی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کو مستقل اپنا حصہ بنائیں۔ 1 پارہ ہو روزانہ، آدھا پارہ ہو، 1 پاؤ ہو، 1 پاؤ نہ ہو تو کم سے کم 1 صفحہ قرآن کریم کا روزانہ ہمیں تلاوت میں اپنی شامل رکھنا چاہیے۔ ہماری گاڑی میں، ہماری کار میں یا ہمارے موبائل میں ہماری عادت اب یہ بن چکی ہے کہ ہیڈ فون ہمارے کان سے لگا رہتا ہے اور ہم اپنے موبائل سے کچھ نہ کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر گانے سنتا ہوا گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں جہاں تک جاتا ہے وہ اپنی گاڑی میں اگر گانے لگاتا ہے تو بہرحال یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ ہے۔ اس سے بہتر
اگر آپ خاموش رہیں، خاموشی سے وہ سفر کریں، وہ بہتر ہے۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت اپنے اسی ٹیپ کے اندر، اپنے موبائل کے اندر لگا کے، اپنے کان میں ہیڈ فون لگا کے جو کچھ آپ سن رہے ہیں، اس میں اگر قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے سننے کا معمول بنائیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا ثواب کا باعث ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ذکر اذکار آپ کو بتائے گئے، آپ کو سکھائے گئے، تسبیح فاطمی تھی اور دیگر اذکار تھے۔ میں نے مناجات مقبول حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ میں نے ریکمینڈ کی تھی آپ لوگوں کو کہ وہ روزانہ اس کی ایک منزل لازمی پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ یہ وہ معمولات ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی سہولت کے مطابق جو بھی آپ اعمال چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر کوئی مشورہ چاہیے تو کسی عالم سے یا کسی جاننے والے سے اس سلسلے میں مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ میرے لیے کون سے اعمال اور کون سے اذکار جو ہیں میرے لیے فائدہ مند ہیں۔ اگر کوئی میرے ناظرین میں سے کوئی اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے آپ اس کو کمنٹ میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا مناسب جو بھی جواب ہوگا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ رمضان المبارک کی قدر کیجیے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی قدر کیجیے، اللہ تعالیٰ نے جو رحمتیں، جو برکتیں ہمیں عطا فرمائیں ان کی قدر کیجیے، اور کوشش کیجیے کہ سارا سال ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت عطا فرمائے، ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، اور گناہوں اور نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نفرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔